بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم عزیز اور بھائیو، آج ریاض الصالحین سے ان ابواب کو منتخب کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات اور زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، حسن معاشرت کو بیان فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان کی ان ابواب کے اندر نشاندہی کی گئی ہے. چند روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابھی جو پہلی دو حدیث پڑھی اس کا عنوان ہے باب النہی عن التباغض والتقاطع والتدابر. اس بات کا بیان کہ آپس میں بغض رکھنا، ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنا اور ایک دوسرے کو پیٹھ دکھلانا یہ منع ہے، اور اسی مضمون کو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے. پہلی روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا، آپس میں دلوں میں کینہ مت رکھو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا مت کرو. ولا تدابروا، تدابر کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا جس کو غیبت کرنا کہتے ہیں. لا تدابروا کے معنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، اور لا تدابروا کے معنی یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ جس کا حاصل ہے آپس میں قطع تعلق کر لینا. اس لیے کہ جن دو لوگوں کے درمیان تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جب سامنا ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے چہرہ ملاتے ہیں، سلام کلام کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے درمیان ناراضگی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، اگر سامنا بھی ہو جائے تو ادھر والا ادھر چہرہ گھما کے چلا جائے گا، ادھر والا ادھر چہرہ گھما کے چلا جائے گا، پیٹھ ایک دوسرے کی طرف ہو جائے گی. تو لا تدابروا دونوں اعتبار سے ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی پیٹھ نہ دکھائیں. ولا تقاطعوا، آپس میں قطع تعلق مت کرو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے ایک دوسرے سے مسلمان کے ساتھ صرف اسلام کا تعلق ہو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے قطع تعلق نہیں کرنا ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، تم لوگ اللہ کے ایسے بندے بن کر رہو جو آپس میں بھائی بھائی ہیں. یا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. دوسری روایت میں آ رہا ہے کہ جیسے اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہے. اور جو بھائی ہوگا اور دونوں کے درمیان حقیقی اخوت کا تعلق ہوگا، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بغض نہیں رکھے گا، حسد نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، قطع تعلق نہیں کرے گا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے. کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا، ناراضگی ہو گئی، تو فطرت کا تقاضا ہے، طبیعت پہ اثر پڑتا ہے، شریعت نے اس کی رعایت کی ہے. پہلے دن غصہ ہے، تعلقات منقطع ہو گئے، بول چال بند ہے، دوسرے دن کچھ اور ہلکا ہو جانا چاہیے،
3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے قطع تعلق کرنے کی۔ قطع تعلق کا مطلب کیا ہے؟ بول چال بند ہونا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قطع تعلق کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ گرمجوشی ضروری نہیں ہے، اتنا بھی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کر لیں، وہ جواب دے دے۔ فرمایا کہ جن دو آدمیوں کے درمیان مقاطعہ ہو جائے، ایک آدمی دوسرے کو سلام کرے تو یہ نکل گیا اس قطع تعلق کے وبال سے، دوسرے نے اگر جواب دے دیا تو وہ بھی نکل گیا، اور اگر اس نے جواب نہیں دیا تو اس کی تو ذمہ داری ختم ہو گئی، اب وہ ذمہ داری صرف اس کے اوپر ہے، تو مقاطعہ سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس کا وبال کتنا ہے اس کو سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دوشنبے کو اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، مگر ایسے شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان شحناء کینہ ہو، دل کے اندر میل ہو، بغض ہو۔ فرمایا جاتا انظروا ھذین حتی یستریحا، ان دونوں کا معاملہ پیچھے ڈال دو جب تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ 2 مرتبہ انظروا ھذین حتی یستریحا، انظروا ھذین حتی یستریحا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، فرشتوں سے کہا جاتا ہے یہ دو بھائی جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے، 2 بھائی کا مطلب رشتہ دار ہونا ضروری نہیں ہے، 2 مسلمان بھائی آپس میں اگر قطع تعلق کیے ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر جبکہ مغفرت عامہ کا فیصلہ ہوتا ہے، عام مسلمانوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ان کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا، چھوڑو ابھی رہنے دو جب تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو استوار نہ کر لیں۔ اسی میں ایک ٹکڑا آیا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اس کے متعلق مستقل ایک باب قائم کیا ہے، باب تحریم الحسد، حسد کے حرمت کا بیان۔ بھئی ایک گاڑی ہے UP 65 FU 7384، اس گاڑی کی وجہ سے سارا راستہ بند ہے، جس کی بھی گاڑی وہ فوراً اٹھ کر جائے اس کو وہاں سے ہٹائے۔ 7384 باب تحریم الحسد، حسد کے حرام ہونے کا بیان۔ وَهُوَ تَمَنِّي زَوَالِ نِعْمَةِ عَنْ صَاحِبِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةَ دِينٍ أَوْ دُنْيًا۔ علامہ نووی حسد کی تعریف کر رہے ہیں۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کسی ساتھی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، چاہے اس نعمت کا تعلق دین سے ہو چاہے دنیا سے ہو، دینی نعمت ہو یا دنیاوی نعمت ہو، دنیا کی ترقی ہے، خوشحالی ہے، مال و دولت ہے، اس کو دیکھ کر جل رہا ہے، یا بہت عزت حاصل ہے، بہت نیکی ہے، علم کے اندر ترقی کر رہا ہے، دینی خدمات میں آگے بڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر جلن ہو رہی ہو، دونوں کے دونوں حسد کے اندر شامل ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ قال اللہ تعالی ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ لوگ لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت ہو یا آخرت کی کوئی نعمت ہو، اس کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت ہمارے مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدو فرماتے تھے، اور یقیناً اوپر سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ حسد کرنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ حسد کرنے والے کو اللہ پر اعتراض ہے کہ یہ چیز اس کو کیوں ملی، مجھ کو ملنی چاہیے تھی۔ اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے، یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس سے چھین جانی چاہیے۔ حسد کی ایک درجہ تو یہ ہے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے اس سے چھن کر مجھے مل جائے، اور ایک یہ کہ مجھے ملے نہ ملے اس کی نعمت جلی جانی چاہیے۔ یہ بہت یعنی خبیث قسم کا حسد ہے، دونوں طرح کے حسد سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایک رشک ہوتا ہے جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں، اس کو ہٹا دو، گدا جو ہے گرم کر رہا ہے۔ ایک غبطہ ہوتا ہے، غبطہ کے معنی رشک، وہ منع نہیں ہے۔ غبطہ کے معنی کیا ہے؟ فلاں نعمت جو فلاں شخص کو ملی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، اس کی نعمت پر جل نہیں رہا ہے، اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا نہیں ہے، بس یہ تمنا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ اس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں، اردو میں رشک کہتے ہیں۔ ایسا کرنا جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ایک روایت آتی ہے لا حسد الا فی اثنین، قابل رشک 2 نعمتیں ہیں،
ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ اس کو تمام نیک کاموں کے اندر خوب خرچ کرتا ہے. تو مال ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مال بھی دیا ہے اور مال کو خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، اس کو دل بھی دیا ہے خرچ کرنے والا، ایسا شخص قابل رشک ہے. تو مال کی اصل میں تمنا صرف نہیں ہے بلکہ مال مل کر اس کو خرچ کرنے کی تمنا یہ رشک ہے. دوسرے فرمایا کہ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور وہ اس علم سے خوب کام لیتا ہے، فیصلے کرتا ہے. اور ایک روایت میں کہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا اور وہ قرآن پاک کو دن رات پڑھتا اور پڑھاتا ہے. تو ایک دنیا کی نعمت ہو گئی مال و دولت جس کو وہ آخرت کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک علم دین اور علم قرآن ہے. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اس پر رشک کرنا چاہیے. اب روایت سنیے. وہاں ایک تو وہی روایت جو ابھی اوپر گزری جس نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو. اور مستقل حسد کے مذمت میں یہ روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب او کما قال. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو. ایاکم والحسد، بہت زیادہ پرہیز کرو، بہت بچو حسد کرنے سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طریقے سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اس کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے، لیکن حسد کرنے والے کی نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہیں جس طریقے سے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے. باب النہی عن التجسس والتسمع لکلام من یکرہ استماعہ. اسی قبیل سے جو ممنوع چیزیں ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں ایک روایت یہ بھی دیکھیے. تجسس، ٹوہ میں لگنا. اور ٹوہ میں لگنے کی دو صورت ہوتی ہے. ایک ہے کسی چیز کو ٹٹول کے دیکھنا، اسی گٹھری میں کیا ہے، اس کے پیکٹ کے اندر کیا ہے. ایک ہے تحسس، یعنی چپکے سے کسی کی بات کو سننا، چھپ کر کسی چیز کو دیکھنا، دوسروں کے ذریعے جاسوسی کرانا. تو ایک تحسس ہے، ایک تجسس ہے، دونوں سے منع کیا گیا ہے. وَالتَّسَمُّعُ لِكَلَامِ مَنْ يَكْرَهُ اسْتِمَاعُهُ، کسی شخص کی ایسی گفتگو کو سننا کہ جس کا سننا اس کو پسند نہ ہو. کوئی چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے، کان لگا کر اس کو سننے کی کوشش کرنا. ان دونوں کی ممانعت سے متعلق روایت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہا کرو. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ کہ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بغیر ان کے کسی جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے. اب روایت سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو. اس سے متعلق مستقل آگے باب آ رہا ہے، اس میں تشریح کریں گے. بدگمانی سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بس اپنے دماغ کی خرابی ہے کہ دوسرے کے بارے میں آدمی بدظنی اور بدگمانی کا شکار ہو گیا ہے. فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت جھوٹی چیز ہے. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں مت رہو، کسی کی جاسوسی مت کرو. ولا تنافسوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو. ایک تنافس وہ ہے جو اچھے کاموں کے اندر ہوتا ہے، اس کی تو اجازت ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں جو تنافس کا لفظ آ رہا ہے یہ اس تنافس کے معنی میں ہے جس میں جلن پائی جاتی ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں ملی، میں ایک اس کو کروں گا، اس تنافس سے منع کیا گیا ہے. ولا تحاسدوا، آپس میں حسد مت کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. ولا تدابروا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بن کر رہو. کما امرکم اللہ، جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے. اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے سہارا چھوڑتا ہے. اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہو
تو اس کو ظلم سے بچاتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ خذلان کے معنی ہے جہاں آدمی مدد کا محتاج ہو وہاں اس کی مدد نہ کرنا، مدد چھوڑ دینے کا نام خذلان ہے۔ تو لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے سہارا چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، نہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر جانتا ہے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ نہ دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ اس کی آبرو ریزی کرنے کی اجازت ہے، نہ اس کی جسم کو یا اس کی جان کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے ہیں نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے۔ وفی روایت لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا، ایک روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی لا تناجشوا، ایک دوسرے کو کاروباری نقصان مت پہنچاؤ۔ تناجش نجس سے بنا ہے۔ نجس کی تشریح علماء یہ کرتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی سامان فروخت کر رہا ہے اور کسی کے ساتھ خرید فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی تیسرا آدمی جا کر دام لگائے یا خریداری کا ارادہ ظاہر کرے، حالانکہ اس کا مقصد خریدنا نہیں ہے، صرف اس کو نقصان پہنچانا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کوئی سامان فروخت کر رہا ہے، مناسب قیمت مانگ رہا ہے کہ بھئی یہ 1000 روپے کی چیز ہے، خریدار کہتا ہے کہ بھئی اس میں کچھ رعایت کر دیجئے، کچھ کم کر دیجئے۔ اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے، ہاں بھئی یہ سامان مجھے دے دو، کتنے کا ہے؟ 1000 کا، تو بہت سستا ہے، اللہ فوراً مجھے دو، میں تو اس کا 1200 دینے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ خریدنا مقصود نہیں ہے، یہ خریدنے کی نیت سے نہیں آیا ہے بلکہ ایک خریدار کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا۔ اسی طریقے سے نجش کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی سے معاملہ کر رہا ہے، مال دکھا رہا ہے اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی تیسرا آ جائے، اس نے کہا یہ 1000 روپے کا کپڑا ہے، اس نے کہا میں 900 روپیہ دوں گا، تیسرا آ گیا، آگے آئیے میں آپ کو 900 کا دیتا ہوں، منع ہے یہ۔ ان دونوں کا معاملہ جب تک فائنل نہ ہو جائے کسی تیسرے کو دخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ 1000 میں خرید لے یا وہ 900 میں دے دے یا وہ واپس چلا جائے۔ اب کوئی تیسرا آدمی کہتا میں 900 میں دے دوں گا تو اس کی اجازت ہے، لیکن جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں ٹانگ اڑانا اور اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچانا، اس کو نجش کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا لا تناجشوا۔ میں تو 2 صورتیں بیان کر رہا ہوں، تاجر حضرات اس کے بارے میں خوب سمجھ سکتے ہیں کہ بہت سی اس کی شکلیں ہیں تناجش کی۔ ایک آدمی ایک کپڑا تیار کرواتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس کے جتنے مرحلے ہیں، ڈیزائن بنوایا، پتہ کٹوایا، کپڑا تیار کرایا، لاگت دیکھی اور لاگت کے اعتبار سے تھوڑا سا منافع کر کے اس نے اس کو فروخت کر دیا۔ اب دوسرا آدمی اس کی نقل کر لیتا ہے، سارے مرحلے سے گزر چکا ہے، آدھی قیمت میں اس کا مال تیار ہو گیا، سستا فروخت کر رہا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کتابوں کی منڈی میں یہ کام ہوتا ہے، ایک آدمی کتابت کرواتا ہے، کتاب چھپواتا ہے، اس کی لاگت آئی مثال کے طور پر ایک کتاب کی 500 روپے، دوسرا آدمی گیا پریس والے سے کہا 1000 میری بھی چھاپ دینا، 1000 میری بھی، نہ کتابت کروانی پڑی، نہ پروف ریڈنگ کروانی پڑی، نہ پلیٹ بنوانی پڑی، صرف کاغذ لگا، چھپائی لگی، اس کے مقابلے میں آدھے سے کم قیمت پہ یہ کتاب آ گئی۔ اب مارکیٹ میں وہ تو اپنی لاگت کے اعتبار سے بیچارہ 500 کی لاگت آئی تو 600 کی بیچ رہا ہے، اس کی 250 کی لاگت آئی 300 میں بیچ رہا ہے، یہ نقصان پہنچانا ہے۔ تناجش کا مختصر ترجمہ کیا ہوا؟ کاروباری نقصان پہنچانا۔ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں مختلف قسم کی تجارتیں ہوتی ہیں، جو جس لائن کے اندر بھی ہو یہ یاد رکھنا چاہیے، اس سے مختلف روایتوں کے اندر صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ اپنے کسی بھائی کو دانستہ کاروباری نقصان پہنچائے۔ ولا تناجشوا وفی روایت ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، اور ایک روایت میں کہ قطع تعلق مت کرو، پیٹھ مت دکھاؤ، بغض مت رکھو۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم او کدت ان تفسدهم، حدیث صحیح۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کے عیب کے پیچھے پڑو گے، تلاش میں رہو گے کوئی کمزوری اس کی مل جائے،
کوئی خرابی اس کی ہمارے علم میں آ جائے، کوئی عیب ہمارے علم میں آ جائے، فرمایا تم اس کو خراب کر ڈالو گے۔ ایسا آدمی جب تم اس کے عیوب کو تلاش کر کے دوسروں کے سامنے ذکر کرو گے تو جن چیزوں سے وہ بچنے کی کوشش کرتا تھا اب اس کو کوئی پرواہ نہیں، جب بدنام ہو گئے تو اب کیا کرنا، اب کیا ضرورت ہے مجھ کو پرہیز کرنے کی؟ تو تم اس کے عیوب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر کے اس کو فاسد اور خراب بنا دو گے، او کتا ان تفسدہم، یا اگر مکمل فاسد نہیں بناؤ گے تو فساد کے قریب پہنچا دو گے۔ باب النہی عن سوء الظن بالمسلمین من غیر ضرورت، مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی کرنے کی ممانعت، یہ ایک مستقل باب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمان سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ یہ بھی بیماری ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے، بلا کسی بنیاد کے دوسروں کے بارے میں بدزنی کا شکار ہو جانا اور پھر اسی خیالی پلاؤ کی بنا پر اس کے بارے میں دوسروں سے کسی غیبت کرنا، شکایت کرنا یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا ابھی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے۔ ہاں اگر کسی قطعی بنیاد کی بنا پر کسی کے بارے میں کوئی خیال قائم ہوا ہو تو اس کی دلیل موجود ہے، لیکن اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو خواہ کے لیے بدگمانی کا شکار ہونا یہ قرآن اور حدیث کے اعتبار سے منع ہے۔ ابھی ایک روایت دیکھیے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ اتی برجل فقیل له هذا فلان تقتل اللحیۃ خمرا فقال انا قد نهینا عن التجسس ولكن ان يظهر لنا شیء ناخذ به حدیث حسن صحیح رواہ ابو داؤد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ ایک آدمی کو پکڑ کر لے آئے کہ حضرت اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم کو تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے، تم نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، یہ تمہارا خیال ہے اور اس کی بنا پر تم اس کے اوپر شراب پینے کا الزام لگا رہے ہو۔ فرمایا کہ ہمیں تجسس کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ان یظہر لنا شیء ناخذ به، ہاں کوئی چیز کھلم کھلا ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم اس کے اعتبار سے معاملہ کریں گے۔ شراب پینے کا وہ اقرار کر لے یا گواہوں کے ذریعے ثابت ہو جائے تو ہم اس کے اوپر شراب پینے کی سزا جاری کریں گے، لیکن داڑھی سے کوئی چیز ٹپک رہی ہے ہم سمجھ لیں کہ اس نے شراب پی ہے اور اس کو شرابی قرار دے کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیں گے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ مومن کے اعمال کو اچھے محمل پر محمول کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے عمل کے اندر دو پہلو ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے خراب بھی ہو سکتا ہے، تو ایک مومن کے اعمال کو اچھے محمل پر محمول کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ خود اپنے آپ کو ایسے مواقع سے بچانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو بدگمانی کا موقع ملے۔ بہت مشہور جملہ ہے اتقوا مواضع التہم، یہ حدیث نہیں ہے، کسی صحابی کا قول ہے، لیکن مضمون صحیح ہے کہ ایسی جگہوں سے بچو جس کی وجہ سے دوسروں کو تہمت لگانے کا موقع ملے، تمہارے بارے میں بدگمانی قائم ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی مال ہے جس کے اندر سامان بھی بکتا ہے اور اس کے اندر سنیما گھر بھی ہے، دیندار آدمی ایسی جگہ سامان خریدنے کے لیے نہ جائے، اس لیے کہ کچھ لوگ سامان خرید کر نکل رہے ہوں گے، کچھ فلم دیکھ کر نکل رہے ہوں گے، اور جب فلم چھوٹی اس وقت میں ایک بھیڑ آ رہی ہے، بھئی فلاں فلم ختم ہوئی ہے، اور اسی میں مولانا صاحب بھی اپنا تھیلا لیے باہر نکل رہے ہیں۔ اب کسی کو اگر خیر حضرت بھی تشریف لے جاتے ہیں ماشاءاللہ، حسن مجازی کے ذوق رکھتے ہیں، تو آپ نے بنیاد فراہم کی ہے، کیوں ایسی بھیڑ کے اندر گئے؟ اس لیے خود اپنے آپ کو ایسی جگہ سے بچانا چاہیے جس کی وجہ سے بدگمانی ہوتی ہو، لیکن اگر کوئی بنیاد نہیں ہے تو بغیر بنیاد سے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اچھے محمل پر محمول کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت مصطفیٰ کمال پاشا تو ملحد ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ فرمایا میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، میں نے اس کے خیالات نہیں دیکھے،
میں نے کہا حضرت وہ تو خدا کا منکر ہے کہ بھئی کہا نا کہ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. کہا وہ اللہ میاں کو مکہ دکھاتا ہے آسمان کی طرف. کہ اللہ کے بندے کس کو مکہ دکھاتا ہے؟ کہ اللہ میاں کو. تم کہتے ہو اللہ کو مانتا نہیں ہے, اللہ کا انکار کرتا ہے, تو مکہ کس کو دکھاتا ہے؟ ارے ایک بہت بڑا غلط کام کر رہا ہے, لیکن اس کے اس عمل کے اندر ایک پہلو نکل آیا کہ وہ کتنا گناہگار ہے, کتنا فاسق و فاجر ہو, عقائد کے اعتبار سے کتنا خراب, لیکن خدا کا منکر نہیں, اس لیے کہ معدوم چیز کو مکہ نہیں دکھایا جاتا. اس کا مطلب وہ جانتا ہے کہ اللہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ میاں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اسی لیے دور سے مکہ دکھاتا ہے. اب دیکھیے اگر کسی کے عمل کے اندر ہم اس کے غلط چیز کا اچھا محمل تلاش کر لیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا, بشرطے کہ اس کی بنا پر کوئی دوسرا عمل نہ پایا جائے. بس ہمارے خیال تک کی بات ہے. لیکن اگر کوئی خرابی اس میں نہیں ہے اور ہم نے اس کے بارے میں گمان پال لیا, بدگمانی کر لیا, تو پھر کیا ہوگا؟ ان بعض الظن اسم, ہم بدگمانی کے گناہ کا شکار ہو جائیں گے, اور ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. وعن ابن مسعود ایک اور ہے, باب تحریم احتقار المسلمین, مسلمانوں کو حقیر جاننے کی ممانعت. کسی کے معمولی حیثیت کی وجہ سے, معمولی کپڑا پہنے ہوئے ہے, غریب آدمی ہے, شکل صورت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے, یا جسمانی اعتبار سے کوئی عیب پایا جا رہا ہے, لنگڑا کے چل رہا ہے, کانا ہے, سفید داغ ہے, کسی وجہ سے بھی ظاہری یا عملی یا مالی کسی چیز کی وجہ سے کسی مسلمان کو حقیر جاننے سے منع کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, یہ سورہ حجرات کی آیت ہے, ترجمہ نکال کے پورے رکوع کو دیکھ لینا چاہیے. اے ایمان والو, کوئی قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے ان سے بہتر ہوں. ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن, ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہوں. غریب عورت ہے, معمولی سا کپڑا پہن کر شادی میں آ گئی ہے, زیور نہیں ہے, تو اب آپس میں کہنا دیکھ اس کی شکل دیکھ اس کا کپڑا دیکھ, یہ تمسخر ہے, سخریہ ہے. فرمایا کہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے, اس کی غربت کی بنا پر, اس کے لباس کی بنا پر, اس کی شکل و صورت کی بنا پر. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ اس سے بہتر ہو, اور جب وہ اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے اور یہ اس کا مذاق اڑائے گی تو اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. یہی حال مرد کے اندر ہوگا. فرمایا ولا تلمزوا انفسکم, اور ایک دوسرے کے اوپر عیب مت لگایا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد مت کیا کرو. کنوا, لنگڑا اور اینچا, کوئی جسمانی عیب ہو یا کوئی دوسرا عملی عیب ہو, اس عیب کو ذکر کرنا اس کی تحقیر کے طور پر یہ تنابز بالالقاب کے اندر آتا ہے. اس سے منع کیا گیا. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, مومن ہو جانے کے بعد برے لقب سے یاد کرنا یہ بڑی خراب بات ہے. بئس الاسم الفسوق, برا نام بہت خراب چیز ہے. بعد الایمان, اس کے مومن ہونے کے بعد, وہ مسلمان ہے, ایمان کی دولت سے مالا مال ہے, اور تم اس کو برے لقب سے یاد کر رہے ہو. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, اگر کوئی ایسے جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے, اور جو توبہ نہیں کرے گا تو فرمایا وہی لوگ ظالم ہیں. اب سنیے, وعن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم, رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے شر کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے, اور کوئی خرابی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. صرف اتنی خرابی پائی جاتی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو وہ حقیر جانتا ہے تو اس کے شر کے لیے, اس کے خراب ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ روایت مسلم شریف کی. دوسری روایت سنیے, وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر,
قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواہ مسلم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی تکبر پایا جاتا۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، خوبصورت ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا مطلب یہ بھی تکبر میں شامل ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، جمال کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خوشحالی عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے تو اللہ کو یہ چیز محبوب ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اتنے تک کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے۔ لیکن آگے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو دفع کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ دو چیزیں فرمائی۔ تکبر یہ ہے کہ صحیح بات سامنے آ گئی، قرآن و حدیث کا فیصلہ آ گیا، مسئلہ آ گیا، صحیح میں فیصلہ آ گیا لیکن میں نہیں مانتا اس کو، یہ تکبر ہے۔ حق کو جان لینے کے باوجود تسلیم نہ کرنا، اور دوسری چیز غمط الناس، دوسرے کو حقیر جاننا۔ اچھا کپڑا پہننا تکبر نہیں ہے، لیکن معمولی کپڑا پہننے والے کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ ایک چیز اور دیکھ لیجئے، باب النہی عن اظہار الشماتۃ بالمسلم، مسلمان کے ساتھ اظہار شماتت کی ممانعت۔ شماتت کہتے ہیں کسی کی تکلیف کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے؟ روایت سنیے۔ عن واصلۃ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتۃ لاخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے اپنے بھائی کے بارے میں اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو۔ لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے کسی بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر تم کو مبتلا کر دے گا۔ یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ اگر ایک آدمی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، چوٹ لگ گئی، حادثہ پیش آ گیا، نقصان ہو گیا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، بس اللہ تعالیٰ اس کے حال کو تو درست فرما دیں گے اور اس مصیبت میں تم کو مبتلا کر دیں گے۔ یہ ہے دنیا کی سزا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار مت کرو، اس کو شماتت اعداء کہتے ہیں۔ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيَكَ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم يَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيَكَ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیں گے اور تم کو مبتلا کر دیں گے۔ ایک روایت یہ ہو گئی، ایک مضمون ذہن میں آیا، روایت سامنے نہیں ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو گیا اور اس نے اس سے توبہ بھی کر لی، اس کے بعد اس کے اس گناہ کے حوالے سے اس کو عار دلانا، ارے یہ بھئی چور، شرابی، حالانکہ اس نے چوری سے توبہ کر لی ہے، شراب سے توبہ کر لی ہے، جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کے حوالے سے اس کو ذلیل کرنے پر حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ خود اس کو اسی گناہ میں مبتلا نہیں کر لیں گے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے اگر کسی نے سے کوئی غلطی ہو گئی، اس کو ندامت ہوئی، اس نے توبہ کر لی، زندگی اس کی سدھر گئی، اب اس گناہ کے حوالے سے، اس غلطی کے حوالے سے اس کو طعنہ دینا، اس پر عیب لگانا، کہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ خود اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر دیا جائے۔ یہ چند روایتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور اس سلسلے کے مضامین اور آگے بھی ہیں، لیکن آج اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ خلاصہ کے طور پر جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا، آپس میں قطع تعلق کرنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر حسد کرنا، کسی کی ٹوہ کے اندر لگے رہنا، کسی کی ایسی بات سننے کی کوشش کرنا جس کو سننا وہ پسند نہ کرے۔ اسی ذیل میں ایک شکل یہ بھی آ جاتی ہے، کبھی کبھی ٹیلی فون کی اور موبائل کی لائن لڑ جاتی ہے، ہم بات کر رہے ہیں، کہیں سے لائن کنیکٹ ہو گئی، کوئی دو آدمی بات چیت کر رہے ہیں اور ہمارے فون سے وہ مل گیا،
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں ڈائل کیا لیکن جہاں ڈائل کیا وہاں نہ لگ کر کسی دوسرے کے فون پر کنیکٹ ہو گیا اور وہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ تو مطمئن ہے کہ ہماری بات ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا سن نہیں رہا ہے, ہمارے کان میں بات آنے لگی, یہ اسی کے اندر شمار ہے. فوراً ڈسکنیکٹ کر دینا چاہیے, کاٹ دینا چاہیے, اس لیے کہ کسی شخص کی ایسی بات کو سننا جس کا اس کو علم نہ ہو, چپکے سے سننا, یہ التسمع لکلام من یکرہ استماعہ کے اندر آتا ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اسی ذیل میں بدگمانی کی ممانعت آئی کہ مسلمانوں کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. آخر میں چیز آئی ہے کہ مسلمانوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے اس کے کسی ظاہری حالت کی بنا پر, بلکہ گناہ کی بنا پر بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے. حدیث میں واقع آتا ہے کہ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی, بدکاری کی, اور بہت نادم ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر کے اپنے اوپر سزا جاری کروائی, رجم کیا گیا ان کو. اس موقع پر کسی کی زبان سے نکل گیا کہ آ کے خواہ اقرار کر لیا, کتے کی طرح مارا گیا. اس کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے, سخت ترین ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا. گناہ کیا تھا, سزا مل گئی, اب اس کے بعد اس کو اس کی جرم کا تذکرہ کر کے اس کے ساتھ تحقیر کرنا. آپ نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے اس توبہ کو تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے. تم اس کے بارے میں عیب لگا رہے ہو, تو مسلمان کے اوپر کو حقیر جاننا, عیب لگانا, اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح شماتت مسلم یعنی کسی مسلمان کی تکلیف کو دیکھ کر اس کے خوشی پر خوشی کا اظہار کرنا, یہ بھی شماتت کے اندر آتا ہے, اس سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماموداد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, دعا کی درخواست. یہ ہمارے محمد وقار ہیں میرٹھ کے, ان کے ماموداد بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. حضرت بعض محدثین کو ہم ایسے ہی ناموں سے جانتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بات بھی تو درس کے اندر بتائی جاتی ہے کہ جن محدثین کے نام کے ساتھ کوئی ایسا لقب لگا ہوا ہے جو بظاہر عیب کے اوپر دلالت کرتا ہے, لیکن ذکر کرنے والے کا مقصد عیب لگانا نہیں ہوتا بلکہ تعارف کرانا ہوتا ہے. جیسے امام سلیمان ابن مہران اعمش, اعمش کے معنی چندھرا, لیکن امام اعمش کہا جاتا ہے. نہ کہنے والے کے ذہن میں تحقیر ہوتی ہے نہ سننے والے کے. اسی طرح ابو عائض یہ ایک نابینا شاعر ہے, ان کے لقب کے ساتھ اعمى ہے. کسی کے ساتھ آور لگائے, کسی کے ساتھ احدب لگا ہوا ہے کبڑا, تو کوئی اندھا ہے, کوئی ناٹا ہے, کوئی افطس ہے چپٹی ناک والا. وہ ان کی شناخت ہو گئی تھی اور اس نام سے وہ یاد کیے جاتے تھے. نہ ان کو اس پہ کوئی اشکال تھا, نہ بولنے والے کی نیت تحقیر کی ہوتی, نہ سننے والے کا ذہن اس کی طرف جاتا ہے, اس کو مستثنی رکھا گیا. ایک مرتبہ دو محدثین, ایک امام اعمش اور جو چندھرے تھے, اور ایک وہ کون تھے, لنگڑے کون تھے, امام عبد الرحمن ابن ہرمز اعرج. امام عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج لنگڑے, ان کا لقب الاعرج. دونوں کی ملاقات ہوئی تو امام اعرج نے امام اعمش سے کہا چلو فلاں بزرگ کے پاس چلتے ملاقات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے چلو, لیکن ذرا فاصلے سے چلنا, تم دور رہنا, میں ادھر دور ہوں. کیوں؟ کہ بچے بڑے شریر ہوتے ہیں, جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے دیکھ کیسی جوڑی جا رہی لنگڑے اور اندھے کی, ایک تو عائشہ ہے ایک لنگڑا ہے, دونوں کی جوڑی جا رہی ہے. تو اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے کہا ذرا فاصلے سے چلنا. تو یہ سوال انہوں نے کیا ہے, ٹھیک ہے جب مقصد تعارف کرانا ہو, عیب لگانا مقصود نہ ہو, تو اس میں تنابز بالالقاب کے اندر شامل نہیں کیا جاتا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.